ابھی مروہ صاحب نے یہ کہا کہ یعنی ان کے کہنے کا جو میں سمجھ پایا ہوں کہ بھائی محرک پیٹیں خود بنے گی، ذمہ دار چلے ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ آپ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں تو پھر گورنر راج لگ ہی جائے گا۔ دیکھیں اسلام آباد کی طرف آنا کوئی جرم تو نہیں ہے اگر ہم سیاست کر رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے لوگ اسلام آباد نہیں آئے ہیں؟ اگر آپ اسپیس نہیں دینا چاہتے ہیں ہمیں تو لگا لیں گورنر راج، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، پتہ چل جائے گا کہ اگر اس سے آپ کو ملک مضبوط ہوتا ہے تو لگا لیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ملک اس سے مضبوط ہوگا۔ اس سے ملک مزید دلدل میں پھنسے گا، تو اس سے بہتر ہے کوئی راستہ نکالے، یہ ہوش کے ناخن لے۔ یہ جو ایک دوسرے کو دھمکیاں ہیں، دھمکیوں سے کچھ بھی نہیں بنے گا، اشتعال میں لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، دیکھیے ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے کہ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس ریاستی طاقت ہے، اس کی طاقت کے اوپر آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ریاستی طاقت پہ آپ کیسے ہمیں دھمکیاں دے سکتے ہیں؟ یہ تو عوام کے پیسوں پہ یہ حکومت چلتی ہے، آپ کس طرح آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ بھی اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھیں۔ یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے کہ آپ کمزور سمجھتے ہیں، آپ بڑے بہادر نکلے ہیں۔ یہ دیکھیں جب بھی کوئی بھی ریاست ہوتی ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں اس کے ادراک ہے کہ ریاستی طاقت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، جلسہ ہوا ہے، لیکن کیا ریاست جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں پہ چڑھ دوڑے گی؟ جی اگرچہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ذرا بہتر زبان کا استعمال کیا گیا اور ایک طریقے سے بات کی گئی ہے جلسے میں مقررین کی طرف سے، یہ ایک رائے ہے۔ مگر یہ بھی ہوا کہ لوگ جب ڈی چوک کے نعرے لگا رہے تھے تو وزیر اعلیٰ نے پوچھا کہ کیا تم تیار ہو، تو انہوں نے کہا کہ تیار ہیں۔ تو پھر محبوب مظہر چکزئی صاحب سے انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں یہ لوگ تیار ہیں، آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایسی باتیں کر کے آپ لوگوں کی ہوپس بڑھا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے۔ اب اگر آپ نہیں لے کر آئیں گے تو پھر یہی آپ ہی کے لوگ آپ کو کرٹیسائز بھی کریں گے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو تیار کہ تیار ہو جاؤ ڈی چوک جانا ہے، تیار ہو جاؤ ڈی چوک جانا ہے؟ دیکھیں اسد بھائی ہم تو دیکھیں ہماری تو جو ہم کوشش ہو رہی ہے کہ یہ مسئلے کا کوئی حل نکلے، لیکن اگر بھرت صاحب بیٹھے ہیں، میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم کلاس فیلو بھی رہے ہیں، دیکھیں اس وقت بڑا پریشر ہے ورکرز کا، جو جتنی لیڈرشپ ہے نا اس پہ بہت بڑا پریشر ہے، اور اگر کل خدا نخواستہ یہی ورکر نکل آئے اور لیڈرشپ کو ایک طرف پھینک دیا کہ جی آپ تو نہیں نکلتے، ہم نکلیں گے اکیلے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ملک میں انارکی نہیں ہوگی؟ کتنے لوگوں کو مارے ہوئے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا حل نکالے، اچھی بات ہے۔ دیکھیں اس وقت بہت بیرسٹر گور اس وقت بہت ہی نبی تلی بات کر رہے ہیں، اس کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے۔ نبی تلی بات کر میرا رہے یہ خیال ہے کہ جو پارٹی کے اندر بانی قائد نے سارے اختیارات سلمان اکرم راجہ صاحب کو دے دیے ہیں، بیرسٹر گوہر کو تو جو ہے وہ بالکل بے اختیار کر دیا ہے، کیونکہ وہ نبی تلی بات کر رہے ہیں، وہ ذرا درمیانی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اسد بھائی، جب ارادہ اچھا ہو نا، جب ارادہ اچھا ہو، آپ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اللہ مدد کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں آپ حکومت کو چاہیے وہ سٹارٹ لے، تو ہم سارے جتنے بھی ہیں پرانے ورکر، ٹھیک ہے ہماری اہمیت نہیں ہے، ہم عام ورکر ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ اگر یہ صرف دھمکیوں پہ چلانا چاہتے ہیں، گورنر راج کی دھمکیوں تو لگا دے گورنر راج، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ پہلا قدم کیا ہے سینیٹر صاحب حالات کی بہتری کے لیے؟ پہلا قدم، اور وہ کس نے اٹھانا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں، شوکت صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک کی مضبوطی، کیا اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے ملک مضبوط ہوگا؟ کیا 2014 میں ملک مضبوط ہوا تھا جب آپ زیادہ کی جو ہے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا 9 مئی میں جو ہے نا ملک جو ہے وہ مضبوط ہوا تھا؟ کیا 26 نومبر کو ملک مضبوط ہوا تھا؟ کیا آپ جب یہ بیانیہ دے رہے تھے جس کو افغان میڈیا جو ہے نا ٹو کر رہی تھی، کیا اس سے ملک مضبوط ہوا؟ کیا آپ خان کی بہن جا کے وہاں پہ انٹرویو دے رہی ہے اور وہ اسی چیز کو ارباب گوسوامی جو ہے نا بار بار ٹی وی پہ فلیش کرتے ہوئے دکھا رہا ہے، کیا اس سے ملک مضبوط ہو رہا ہے؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ملک مضبوط ہونا ہے، یہ نہیں ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا، یہ نہیں ہوں گے تو ایسا ہوگا، انہیں اسٹیبلشمنٹ لائی۔ اسٹیبلشمنٹ اگر ہمیں لائی تھی تو پھر کے پی میں نہیں لا سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ، تو پھر اگر کے پی میں یہ ہے تو پھر ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ لائی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ جہاں تک آپ نے بات کی پہلے قدم کی، دیکھیں ہم تو بار بار قدم اٹھا رہے ہیں، کتنے مزید قدم اٹھائیں، ہم آج بھی تیار ہیں قدم اٹھانے کو۔ کیا ہوگا وہ؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی آئے بیٹھیں۔ آج بیاض صادق صاحب نے آج کے سیشن میں انہوں نے کہا جی میں میڈیٹ کرنے کو تیار ہوں، دونوں طرف آ کے بیٹھیں، ہم آپ دونوں حکومت بھی اپوزیشن بیٹھے اور آپس میں بات چیت کر دیں کہ کسی بھی مسئلے کی جو ہے نا وہ the final solution comes on the table actually۔
لڑنے سے, چڑھائی کرنے سے, دھاوا بولنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. اور یہ جس طرح کی ایک اب جلسے میں عوام کو ورغلا رہے ہیں, کیوس جا رہے ہیں, یہ لاشوں کی سیاست نہیں ہونے دیں گے ہم, بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے. آپ نے مسئلے کا حل چاہیے, آئیں, بیٹھیں, بات کریں, آپ معاملات کو آگے بڑھائیں. اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے, کوئی بھی رستہ نہیں ہے. یہ بالکل ایک کلیئر جو ہے نا آپ کے لیے ایک سگنل بھی ہے, سائن بھی ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو دین کم ان دا پارلیمنٹ اینڈ وہاں پہ آ کے بات کریں. اس طرح دھمکیوں سے, اس طرح جو ہے نا وہ تھریٹ کرنے سے, قوم کو ورغلانے سے, لاشوں کی سیاست کرنے سے بالکل نہیں چلنا. اگر کل پھر جمع ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ اڈیالہ کے باہر تو کیا ہوگا؟ کسی کو بھی یہاں پہ دفعہ 144 ہو گئی تھی اس دفعہ. لیکن دیکھیں آپ ہر دفعہ لوگوں کو اسپیس دیتے ہیں. اس دفعہ جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا اور وہاں پہ کوئی جمگٹا بنانے کی کوشش کرے گا, کیوس پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, بالکل اسے کسی طرح کی بھی اجازت نہیں ہوگی. صحیح ہے جی. شوکت صاحب, اسد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی رونت, اتنے تکبر سے یہ بات کرتے ہیں, اور یہ دھمکیاں ہم دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں. ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم تو دیکھیں, ہم تو چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں اسپیس دیں, اور آگے سے یہ کیا کہتے ہیں, یہ انتشار کرنا چاہتے ہیں, یہ جی ملک پہ دعویٰ. بھائی پہلے کیا ہمارے دور میں ٹرین مارچ نہیں شروع ہوا تھا, لانگ مارچ نواز شریف نے شروع نہیں کیا تھا لاہور سے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا نہیں دیا تھا؟ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ انتشاری. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 26 نومبر کے ذمہ دار تو آپ لوگ ہیں, وہ اور تو کوئی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے, دیکھیں آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں, ٹی وی پہ بیٹھ کے, نیشنل ٹی وی پہ, یا لوگوں کو اشتعال نہ دلائیں. سارے یوتھ ہے, یوتھ کو اشتعال نہ دلائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑے اس سے بات کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے.